دوستو، ایک دن میں اپنے شہر کے ڈاک خانے میں ایک خط کی رجسٹری کرانے کے لیے قطار میں کھڑا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ رجسٹری کلرک اپنے کام سے اکتا چکا تھا۔ لفافوں کا وزن کرتے کرتے، ٹکٹ بانٹتے بانٹتے، ٹکٹ لگے لفافے واپس لیتے لیتے اور رسیدیں جاری کرتے کرتے وہ تھک چکا تھا۔ وہ 12 سال سے یہی بے لطف کام کرتا آیا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ یہ نوجوان مجھے پسند کرے۔ ظاہر ہے کہ اس کی توجہ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے مجھے اپنی ذات کی بجائے خود اس کے متعلق کوئی عمدہ سی بات کرنی چاہیے۔ اس لیے میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ اس کلرک میں کون سی ایسی بات ہے جس کی میں ایمانداری سے تعریف کر سکتا ہوں۔ اس سوال کا جواب بعض اوقات بڑی مشکل سے آتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ یہ سوال اجنبیوں سے متعلق ہو۔ لیکن میرے لیے اس وقت یہ سوال کچھ اتنا مشکل نہ تھا۔ مجھے فوراً ایک چیز ایسی نظر آ گئی جس کی میں جائز طور پر تعریف کر سکتا تھا۔ جب وہ میرا لفافہ تول رہا تھا تو میں نے بڑے جوش آمیز لہجے میں کہا، کاش میرے بال بھی آپ کے جیسے ہوتے۔ کلرک نے حیران ہو کر اوپر دیکھا۔ اس کا چہرہ مسکراہٹ سے چمک رہا تھا۔ اس نے بڑے انکساری سے کہا، ہاں، اب یہ بال ویسے کہاں رہے جیسے کبھی ہوا کرتے تھے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ ہو سکتا ہے اس کے بالوں کی خوبصورتی قدرے کم ہو گئی ہو، لیکن اب بھی یہ بہت شاندار ہے۔ وہ بے حد خوش ہوا۔ ہم نے تھوڑی دیر دلچسپ گفتگو کی اور آخری بات جو اس نے مجھ سے کہی یہ تھی، بہت سے لوگوں نے میرے بالوں کی تعریف کی ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ وہ نوجوان اس روز باہر کھانا کھانے گیا ہوگا تو اس کے پاؤں زمین پر نہ پڑے ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ اس نوجوان نے یہ بات رات کو اپنی بیوی سے ضرور کی ہوگی۔ میرا دعویٰ ہے کہ اس نے اس روز آئینہ دیکھ کر کہا ہوگا، یہ میرا بالو برا سر کتنا خوبصورت ہے۔ میں نے یہ بات ایک مرتبہ اپنے دوستوں سے کی۔ ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا، آپ کو اس رجسٹری کلرک سے آخر کیا مطلب تھا؟ میں اس سے کیا حاصل کرنا چاہتا تھا؟ مجھے اس سے کیا کام تھا؟ مجھے اس سے کیا غرض تھی؟ اگر ہم اس قدر خود غرض ہے کہ کسی کو ذرا بھی خوش نہیں کر سکتے، دوسرے آدمی سے معاوضے کی تمنا رکھے بغیر اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے، اگر ہماری روحیں اتنی ہی چھوٹی اور تنگ ہے تو ہمیں ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ ہاں، یاد آیا، میں اس نوجوان سے کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا اور وہ مجھے مل گئی۔ مجھے یہ احساس ملا کہ میں نے اس کی ایک طرح سے بے لوث خدمت کی۔ مجھے یہ احساس ملا کہ میں نے اس کی اکتاہٹ بھری زندگی میں مسرت کی ایک کرن داخل کر دی ہے۔ اور یہ ایسا احساس ہے جو ایسے واقعات کے گزر جانے کے بعد طویل مدت تک آپ کے تصور میں چمکتا اور آپ کے دل میں گنگناتا رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے جیسے سلوک کی ہم ان سے توقع رکھتے ہیں۔ آپ اپنے ملنے والوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی خوبیوں کا اعتراف چاہتے ہیں، آپ کو یہ احساس چاہیے کہ آپ اپنی چھوٹی سی دنیا میں بہت اہم شخصیت ہے۔ آپ سستی اور جھوٹی خوشامد سننا نہیں چاہتے، لیکن آپ جائز تحسین اور ستائش کے خواہش مند ہیں۔ آپ دوستوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ جی بھر کر داد دے اور دل کھول کر تعریف کرے۔ ہم میں سے ہر کسی کو یہ بات پسند ہے، اس لیے ہمیں اس سنہری اصول کی پیروی کرنی چاہیے کہ دوسروں کو وہی کچھ دے جس کی توقع ہم ان سے رکھتے ہیں۔